اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک شیخ الحدیث کا واقعہ میرے نظروں سے گزرا۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی اور ان کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا وہ خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ کہیں جا رہے تھے، سفر سے واپسی ہوئی تو ایک اسٹیشن میں ٹرین سے جا رہے تھے، ریلوے اسٹیشن پر وہ اترے۔ ان کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور سخت گرمی کا موسم بھی تھا، تو وہ اسٹیشن میں ایک دکان دیکھا جس کے دکان پر بہت سے طرح طرح کے رنگ برنگ کے بوتل شیشیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ایک شیشی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی میرے کو وہ شیشی دے دو۔ وہ دکان سکھ کی تھی، تو سکھ نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بڑے سخت لہجے میں، بڑے غصے کے انداز میں بولا، جاؤ بھائی یہاں سے جاؤ، یہاں میرے پاس کوئی شیشی ویشی نہیں ہے، کوئی شربت وغیرہ نہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ شربت کی دکان ہے، ایک شربت کی شیشی لے کے پئیں گے اور اپنی پیاس بجھائیں گے، تو اس طرح سے انہوں نے شربت طلب کی تھی۔ لیکن ان سکھ صاحب نے ان کو شرافت دیکھ کر کے اوپر سے نیچے تک دیکھا، حلیہ کو، کہ شریف آدمی ہے، چنانچہ ان کو ڈانٹا اور کہا ہمارے یہاں کوئی شیشی ویشی شربت کی نہیں ہے، آپ جاؤ یہاں سے، کوئی شربت نہیں ملنے والا۔ تو انہوں نے کہا بڑا حاسد ہے، اپنے دل میں سوچا بڑا حاسد ہے یہ سکھ صاحب، میں ان سے شربت مانگ رہا ہوں، یہ شربت نہیں دے رہا۔ بہرحال پیسے دے کے بھی مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہا۔ خیر اس طرح سے انہوں اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ ان کو لینے کے لیے اسٹیشن پر کچھ حضرات آئے تھے، کچھ احباب آئے تھے۔ انہوں نے جب مولانا سے ملاقات کی تو مولانا نے وہ واقعہ بیان کیا، بھائی اسٹیشن پر ایک سکھ کی دکان ہے، اس کے یہاں طرح طرح کے شربت رکھے ہوئے ہیں، مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے اس سے پیسے دے کر کے وہ شیشی لینا چاہا شربت کا، تو وہ مجھے نہیں دیا، بڑا غیظ و غضب کر کے بڑے سخت انداز میں مجھ کو بھگا دیا۔ بڑا حاسد نظر آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر بڑا بغض ہے اور کینہ ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ شربت کی دکان نہیں ہے بلکہ وہ شراب کی دکان ہے۔ تو پھر وہ شیخ الحدیث صاحب جو بڑے حدیث کے پڑھانے والے استاذ تھے، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج اس وضع قطع کے ذریعے سے میں بچا لیا کہ اس سکھ صاحب نے یہ سمجھا کہ بیچارہ یہ تو شریف آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی دکھ رہا ہے، یہ شاید کسی چیز کی تلاش میں کسی اور چیز کو مانگ رہا ہے۔ اسی لیے ان کے تلاش و خراش اور ان کے حلیہ اور ان کی وضع قطع کو دیکھ کر کے انہوں نے اس کو سختی سے منع کر دیا اور بھگا دیے۔ تو یہ واقعہ اپنی خود بیتی ہوئی انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی اور پھر بتاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو کبھی کبھی متقیوں کی صورت اپنا لینے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم متقیوں کی، شریفوں کی صورت بناؤ، چہرہ بناؤ، اپنا وضع قطع بناؤ، اسلامی طور طریقے اپناؤ، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں، بہت ساری برائیوں سے خود بخود بچ جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے بچائیں گے۔ اب دیکھیے ایک داڑھی لے لیجئے، داڑھی کتنی بڑی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، جتنے بھی نبی آئے سب کے چہرے پر داڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین، کتنے خوبصورت، اس جیسے حسین و جمیل کوئی اس دنیا میں آیا نہیں اور نہ قیامت تک آئیں گا۔ کسی ماں نے اس جیسے حسین بچے کو جنم ہی نہیں دی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی۔ اور بات تو ایسی ہے کہ آدمی ہم دنیا میں دیکھیں کہ جس کا آدمی فین ہوتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اپنے پسندیدہ شخص کی نقل کرتا ہے، ان کے حلیے کو بنا لیتا ہے، وہ جس طرح سے کپڑا پہنا، جس طرح سے تراش و خراش کرتا ہے اس طرح سے اپنا لیتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فلمی اسٹار ہیں، بہت سارے کرکٹرز ہیں، بہت سے فٹ بالر ہیں، جو اس کا پسندیدہ ہوتا ہے وہی لباس انہوں بھی پہن لیتا ہے۔ اسی طرح کی داڑھی اگر انہوں نے رکھا اس طرح سے تو وہ بھی داڑھی رکھنے لگتا ہے، اس طرح سے انہوں نے کپڑا پہنا تو اس طرح سے نقل کرتا ہے۔
اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارے لیے ایک ایمان والے کے لیے کون پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایک ایمان کے والوں کے لیے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی محبت ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ان کے لیے کوئی بھی پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی پیاری لگتی تھی، سجتی تھی، خوبصورت دکھتی تھی، تو ہمیں وہ داڑھی کیوں پیاری نہیں؟ ہم دوسروں کی نقل کیوں اتار رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے طور طریقے کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ ایک بال لے لیجئے، بال بھی آج ہمارا بال غیروں کے طریقے پر، یعنی یہود و نصارہ مشرکین کے طریقے پر ہم بال رکھ رہے ہیں۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح سے بال رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کے بال رکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ نسائی شریف کی ایک حدیث ہے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قز سے منع فرمایا۔ قز کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، دریافت کیا کہ قزع کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قز یہ ہے کہ اپنے سر کے بال کو چاروں طرف سے چھوٹا کر لیا جائے اور بیچ میں بڑا چھوڑ دیا جائے، تو یہ قز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سختی سے منع فرمایا، لیکن پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکراتے ہوئے غیروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ اسی کا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، میرا نہیں ہے۔ اب بتائیے اس حدیث کے اندر تھوڑا رک کر کے سوچئے، غور کیجئے، تدبر و تفکر کیجئے کہ کتنی بڑی ٹھکراہٹ ہے، یہ کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک غیظ و غضب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ جس دل کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ اس مار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے۔ کل قیامت کے دن اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ دے کہ تو میرا نہیں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کدھر ہم پناہ حاصل کریں گے؟ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور ان کا عاشق ہے اور سچے دل سے ان سے محبت کرتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ کو، ان کی تراش و خراش کو اور ان کے حلیے کو اپنائے اور سر سے لے کے پیر تک جو اسلامی طریقہ ہے اس کے اندر ڈوب جائے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، تاکہ کل قیامت کے دن اور پھر قیامت کیا مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں اور فرشتے پوچھنے کے لیے آئے تو کل فرشتوں کو بھی ہم کہہ سکیں، ارے بھائی ہم سے سوال کیا کرتے ہو، ہم نے تو پوری حلیہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا کے آئے ہیں، ہمارا وضاقتہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، ہم سے پوچھتے کیا ہو؟ میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنے اندر اتار کے آیا، تو فرشتے بھی خوش ہو جائیں۔ لہٰذا میری تمام لوگوں سے درخواست ہے، جو بھی سننے والے ہیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنے زندگی کے اندر داخل کر لیں، ان کی ایک ایک سنت کو اپنا کر کے چلنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس نہج سے ہم ہٹ کر کے چلیں گے تو سراسر ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سر سے لے کے پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈوبنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔